منگل کے دن 10 محرم الحرام ہے. تو جب زمانے جاہلیت سے یہ چلا ہوا آ رہا تھا اور بہت مبارک دن سمجھا جا رہا تھا، تو جب اسلام آیا تو اسلام کے اندر بھی اس کو فضیلت کا دن مانا گیا. اور وہ روایت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور پھر فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ایسا کریں گے تاکہ روزہ بھی ہو، خوشی کا دن بھی ہو، اور اس میں جس طریقے سے غیر عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت اور ہماری عبادت میں ذرا سا فرق ہو جائے. رمضان کے روزے فرض ہو گئے لیکن یہ روزہ باقی رہا، تو اسلام نے یہ کیا کہ اس روزے کے ساتھ میں یہ کہا کہ یہ لوگ یہود تو صرف جس دن ان کو نجات ملی اس دن روزہ رکھتے ہیں، لہذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے آگے اور پیچھے کوئی ایک روزہ جوڑ لیتے ہیں. تو شریعت نے یہ کیا کہ 10 کا تو رکھنا ہے، اس کے ساتھ میں 9 کا ایک اور روزہ رکھ لو. یعنی ابھی اس سال کیا ہے، منگل 10 ہے تو اس کے ساتھ پیر اور منگل کا رکھ لو، اور اگر کوئی پیر کا نہیں رکھ سکا تو منگل اور بدھ کا رکھ لو. یعنی اس کے ساتھ آگے پیچھے ایک روزہ ملا لیا جائے تاکہ غیروں سے مشابہت نہ ہو جائے. تو یہ شریعت نے عاشورہ کے جو مسئلے کو ہے باقی رکھا، اور یہ تمام صحابہ اکرام اور نبیوں کے ساتھ چلتا آیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو فضیلت کا دن مانا. اب ہوا یہ کہ اس محرم کے مہینے کے اندر 10 محرم ہی کو ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ٹکڑے، جن کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا، آپ کے نواسے جن کو جنت کا پھول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرات حسنین، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نواسوں میں سے ایک نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی اتفاق سے 10 محرم کو پیش آ گیا. دیکھیے، آپ تصور کیجئے، سننا تو بہت آسان ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی، بہت آسان ہے، بڑا آسان سا لفظ. لیکن سوچئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے آقا اور رہبر، ان کے نواسے، ان کے دھیوتے، ذرا تصور کریں وہ لوگ کہ جن کے گھر میں کھیلتے کودتے چھوٹے چھوٹے دھیوتے ہیں، پوتے ہیں، ناناؤں کو اور داداؤں کو اپنے پوتے پوتی اور نواسا نواسیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار سے چوم چوم کر اور گھوڑ سواری بن بن کر اپنے کمر پر بٹھا کر کے ان کو سواری کرائی، ان کو کھلایا، ان کو چوما، ان کو محبت کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جب 7 سال کے تھے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام کی خاطر ایک میدان جنگ کے اندر شہید ہو جاتے ہیں اسلام کی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بڑی ہستی کہ اللہ کے بعد ان کا مرتبہ ہے، ان کے نواسے کو شہید کیا گیا. اور وہ نوجوان کہ جن کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سند دی کہ جتنے بھی نوجوان جنت میں جائیں گے ان سب کے ہیڈ سرپرست وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہت بڑا سانحہ تھا. بہرحال شہادت ہوئی. اب ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، وہیں سے لوگوں میں فرقہ بندی ہو گئی. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے غم کی بات ہے کہ آج کے دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو، لہذا ان لوگوں نے ساری شریعت کو بدل کر کے رکھ دیا. میں نے ابھی شروعات میں بتایا کہ جناب محمد رسول اللہ، ان سے پہلے زمانے جاہلیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس دن کی فضیلت چلی ہوئی آ رہی تھی، روزہ رکھنے کی بھی فضیلت اس دن سے آ رہی تھی.
لیکن ایک قوم آئی اور اس نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دن میں شہادت ہو گئی، لہٰذا انہوں نے اس دن کو کالا دن بنایا، جو شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ شہادت کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، شہید کا اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام ہے۔ کل قیامت کے دن جب شہید کھڑے ہوں گے تو شہید کو یہ اختیارات اللہ کی طرف سے دیے جائیں گے کہ انگلی اٹھائیے اور جس کا چاہتے ہو بخشش کروا لیجیے۔ شہداء کھڑے ہوں گے اور وہ اشارے کرتے جائیں گے کہ ان کو بھی بخش دیجیے، اللہ ان کو بھی بخش دیجیے، جس طرف ان کا اشارہ ہوتا جائے گا لوگوں کی بخشش ہوتی جائے گی۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو سمجھانے کے لیے بیان فرمایا کہ شہادت ایسی چیز ہے کہ اگر مجھے کئی مرتبہ زندگی دی جائے تو میں بار بار دین کے لیے شہید ہوتا رہوں اور پھر زندہ کیا جاتا رہوں، پھر شہید ہوتا رہوں، پھر زندہ کیا جاتا رہوں۔ یہ ایک بہت قیمتی چیز ہے، تو اس کو غم اور شوق کا دن بنا دینا یہ بات بالکل اچھی نہیں۔ بہت سی جگہوں پر ہمارے علاقے میں یہ چیز نہیں ہے، ان دنوں میں کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں، غم منایا جاتا ہے، چپلیں اتار دی جاتی ہیں، ننگے پاؤں جاتے ہیں جہاں پر بھی جاتے ہیں کہ بھائی غم ہے، ہم لوگ غم میں ہیں، کالے کپڑے مستقل پہنتے ہیں، رونا ہوتا ہے، طرح طرح کی خرافاتیں ہوتی ہیں۔ تو جو شریعت کا اصل حکم تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس عمل کو بالکل ختم کر دیا گیا اور عاشورہ کے دن کو غم کا دن بنا کر بالکل شریعت میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ غم کا مہینہ نہیں، اور یہ طریقہ اتنا عام ہو گیا بہت سارے لوگوں میں کہ اس مہینے کے اندر اور خاص طور سے ان 10 دن کے اندر کوئی بھی نکاح، شادی، رشتے کا پروگرام، کوئی خوشی کا پروگرام، نیا مکان بنانا، نئی دکان کی اوپننگ کرنا، ساری چیز بند کر دی جاتی ہے کہ ان دن میں جو ہے کچھ نہیں کرنا ہے ورنہ تو کام منقوص ہو جائے گا۔ یہ سارے کام غلط ہیں۔ جن کی یاد میں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو وہ کان کھول کر سنیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے اسی مہینے میں ہوا تھا، اسی مہینے میں ہوا تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کے اندر بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ غلطی پر۔ بہرحال یہ تو بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں، اس کو کہاں تک بیان کیا جا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں زیادہ اس طرح کا رواج نہیں ہے، لیکن جہاں پر ہے تو ان لوگوں کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ فضیلت کا مہینہ ہے۔ روزہ رکھنے کے متعلق میں نے ابھی آپ حضرات کو بتایا کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ 10 محرم الحرام کا روزہ اس امت پر بھی رہا ہے، اس کو رکھنے کا حکم تھا۔ بعد میں رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن روزہ باقی رہا۔ صرف تبدیلی یہ کی شریعت نے کہ 10 کے ساتھ یا تو 9 کا بھی روزہ رکھ لیا جائے یا پھر 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھ لیا جائے۔ ایک بڑی کمی ہماری طرف سے یہ ہوئی کہ ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بالکل ایسا سمجھ لیا جسے کام کرنے کے ہمارے لیے کوئی نہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ حضرت کا واقعہ میں نے ابھی پڑھا کہ آپ مدینہ المنورہ میں تھے، آپ کا درس حدیث لگتا تھا، آپ عاشورہ کے دن درس حدیث کے لیے تشریف لے گئے، لوگوں سے معلوم کیا کہ بھائی آپ کو کچھ معلوم ہے کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، بہت سارے اہل بیت جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے تھے ان کی شہادت ہوئی، کیا آپ نے ان لوگوں کے لیے ایصال ثواب کا کوئی اہتمام یا انتظام کیا؟ لوگ ہکا بک کرے گئے، خاموش، کہ ہمارا تو ذہن بھی اس طرف نہیں گیا۔ تو حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، 1 محرم الحرام سے لے کر آج 10 محرم الحرام آ چکی ہے، میں نے ہر روز ایک قرآن کریم مکمل کر کے اور شہدائے کربلا، حضرات انبیاء، حضرات صحابہ اکرام، حضرت حسین اور دیگر صحابہ کی شہادت ہونے کے بعد میں نے ان کو روز ایک قرآن کریم مکمل پڑھ کر کے ایصال ثواب، اور ہمارے یہاں اس چیز کا بالکل اہتمام نہیں ہے۔
معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لوگ بالکل حق کا بکا رہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں کو سمجھا ہی نہیں۔ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت لاڈلے اور چہیتے بچے تھے وہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ جب 10 محرم الحرام ہو، یا جیسے محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ لو، آدھا پارا پڑھ لو، جو پڑھنا ہے پڑھ لو، اور پڑھ کر کے یہ کہہ کر ثواب کرنا چاہیے کہ رب کریم کے شہدائے کربلا ہیں، ان کو اس کا ایصال ثواب کر دی، اس کا ثواب ان لوگوں کو پہنچا دی۔ اس چیز کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک چیز آتی ہے کھانے پینے کے تعلق سے، اگرچہ مفتی صاحب نے پچھلے ہفتے اس کی وضاحت کر دی تھی، میں مزید بتاتا ہوں کہ ایک کمزور سی روایت ہے، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس پر عمل کرنا ہی ہے تو حرج ہے، یعنی ضروری نہیں سمجھا جائے۔ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت کرتا ہے، کھانا تو روز ہی بنتا ہے، اس کھانے کو تھوڑا سا اسپیشل اگر کر لیتا ہے، تھوڑا سا اچھا کھانا بنا لیتا ہے، اپنے گھر والوں کو کھلا دیتا ہے، اپنے بچوں کو کھلا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے گھر کے اندر برکتیں فرما دیں گے اور اس کے رزق میں وسعت پیدا فرما دیں گے۔ کسی خاص کھانے کی اس میں تعین نہیں ہے، جو بھی آپ کے علاقے میں بنتا ہو، جو بھی آپ چاہتے ہو، اگر آپ نے اس کھانے میں کچھ اچھا کھانا بنا لیا ہے تو اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ اللہ رب العزت آپ کے اس عمل کی وجہ سے پورے سال آپ کے رزق میں وسعت اور برکت پیدا فرما دیں۔ تو یہ محرم کے متعلق کچھ چیزیں ہیں، زیادہ ہمارے یہاں علاقے میں بات سمجھ میں کم آئیں گی۔ وجہ اس کی ہے کہ ہمارے یہاں تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں سے نکل کر کے جائیں، جیسے امروہہ ایک ضلع ہے، امروہہ کے اندر جائیں تو وہاں اس وقت پورا ماحول بنا ہوا ہوگا محرم، اور باقاعدہ جلوس نکلتے ہیں، تعزیے نکلتے ہیں، وہاں اگر آپ دیکھیں گے تو بات فوراً ایک دم سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن ہمارے یہاں اس طرح کی کوئی چیز ہے نہیں، لیکن جو کام چھوٹے موٹے کرنے کے ہیں ان کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ بہرحال ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔